ان اعمال کو کرنے کی عادت ہو، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اسے قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں سے سایہ عطا فرمائے گا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا انتہائی مبارک عمل ہے، انتہائی مبارک عمل۔ بظاہر تو بڑا چھوٹا سا ہے لیکن اس کا اجر اور انعام بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، بڑی بزرگ ہستی ہیں یہ، اولیاء کاملین کی صف کے اندر بہت بڑا نام اور بہت بڑا مقام ہے آپ کا، حضرت عبداللہ بن مبارک کا۔ آپ حج کی غرض سے فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور طواف کر رہا تھا، تو حجر اسماعیل کے پاس میں نے طواف سے فرصت کے بعد تھوڑی استراحت کرنا چاہی۔ عالم خواب کے اندر بخت جاگے اور آقا علیہ السلام کے دیدار سے میں مشرف باد ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے اور فرمایا، عبداللہ بن مبارک، جب تم حج کے فریضے کو ادا کرنے کے بعد واپس جاؤ گے تو بغداد کے فلاں محلے کے اندر ایک بہرام مجوسی ہے، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب غور کرنا معزز سامعین اسی وقار کہ کتنا مبارک عمل ہے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے عالم خواب کے اندر حضور علیہ السلام کو دیکھا اور پھر اس طرح کہنا کہ بہرام مجوسی کو میرا سلام کہنا، مجوسی سے حضور کا کیا تعلق؟ لیکن عالم خواب میں تھے تو فوراً بیدار ہوا تو لاحول شریف پڑھی کہ شاید کوئی وسوسہ ہی نہ ہو، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، شیطان ہر ایک کا روپ دھار سکتا ہے لیکن میرا روپ کبھی بھی نہیں دھار سکتا۔ جب میں کسی کی خواب میں آ جاؤں تو وہ میں ہی ہوتا ہوں۔ تھوڑا وسوسہ بھی آ گیا، ادھر بھی یقین تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلسل 3 مرتبہ یہ خواب مجھے نصیب ہوا۔ میں پھر اٹھا اور وضو کیا، طواف کیا، جتنا اللہ نے چاہا اتنا کیا، پھر میں لیٹ گیا، نیند کا غلبہ ہوا، پھر ایسے مجھے خواب آیا۔ یعنی 3 مرتبہ مجھے حضور علیہ السلام کے دیدار کے شرف سے نوازا گیا اور حضور نے مجھے یہی فرمایا کہ بہرام مجوسی کو میرا سلام کہنا۔ میں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد جب واپس آیا تو جو حضور نے فرمایا تھا جس محلے کا، اس محلے میں گیا اور بہرام مجوسی کو تلاش کیا۔ ایک گھر میں پتہ چلا جی یہ گھر بہرام مجوسی کا ہے، دستک دی تو ایک انتہائی بوڑھے شخص کو پایا۔ میں نے کہا کہ بہرام مجوسی تم ہی ہو؟ اس نے کہا میں ہی ہوں۔ فرمایا، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا کون سا اچھا عمل ہے، کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا یہ کرتا ہوں۔ میں نے فرمایا کہا کہ یہ عمل تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق غلط ہے۔ پھر اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں، میں نے ان کی آپس میں شادی کر دی۔ میں نے کہا یہ بھی حرام ہے۔ اس نے کہا میں نے پھر مجوسیوں کو دعوت ولیمہ کیا۔ بہرحال اس طرح کی وہ جو اپنے اس کے کام کاج تھے وہ بتاتا گیا، گنتا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں پوچھتا گیا اور بتاؤ اور بتاؤ، آخر اس نے ایک بات کہی۔ کہتا ہے کہ ایک دن رات کا وقت تھا، میں اپنے جو بھی کام کاج تھے اس میں مصروف تھا۔ مسلمان عورت ایک آئی اور اس نے میرے چراغ سے چراغ کو جلانے کے لیے آگ طلب کی۔ میں نے اسے اس کا چراغ جلا دیا۔ وہ واپس ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ آئی تو میں نے اپنا چراغ بجھا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے پھر تھوڑی سی آگ چاہیے۔ میرا چراغ گل ہو گیا، میں نے پھر اپنا چراغ جلایا، آگ سلگائی اور پھر اسے چراغ جلا کے دیا۔ پھر اپنے چراغ کو بجھایا، خیال آیا کہیں یہ کوئی جاسوس تو نہیں۔ میں اس کے پیچھے چلا گیا، دیکھوں تو صحیح۔
وہ عورت تھوڑی نکل چکی تھی، میں اس کے پیچھے تعاقب کرتا ہوا چلا گیا، اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں جو اس کے گھر کے اندر موجود تھیں۔ تو جب ماں بیٹیوں کے سامنے پہنچتی ہے، ان بچیوں نے ماں کو دیکھا تو کہا امی کچھ کھانے کو لائی بھی ہو کہ نہیں؟ اب بھوک شدت اختیار کر چکی ہے، ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اب شدت بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی۔ تو ماں کیا کرتی؟ اس بیچاری کی غربت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، کہتی ہے میری بچیوں، میں جس کے پاس گئی تھی وہ مجوسی ہے، وہ کافر ہے، میری غیرت اور ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس سے سوال کروں، میں اس سے کچھ مانگوں، اس لیے چپ کر کے آ گئی۔ وہ مجوسی کہتا ہے بہرام کہ میں نے اس کی بات کو سن لیا، پھر کیا تھا، میں الٹے قدم واپس آیا، اپنے گھر آ کر ایک تھال اٹھایا اور اس کے اندر کھانے کی جتنی اشیاء پڑ سکتی تھی وہ ڈالیں، اور وہ تھال اٹھا کے از خود اس خاتون کے گھر واپس گیا اور اسے کہا کہ بی بی یہ لو میری طرف سے اور کھانا تناول کرو، بس یہی ایک میری نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا کہ او بہرام پھر مبارک ہو، یہی تمہارا عمل بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر قبول ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تیرے نام مجھے سلام بھیجا ہے کہ جا کے بہرام مجوسی کو میرا سلام کہہ دینا۔ جب بہرام نے یہ سنا تو پھر کیا ہوا؟ وہ کفر کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ گمراہی کے پردے جو اس کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے تھے وہ چٹک جاتے ہیں۔ وہ بہرام مجوسی بے ساختہ اس کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کی زبان سے ایک چیخ نکلتی ہے اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا دنیا والوں اگر بارگاہ خدا کے اندر قرب چاہتے ہو تو پھر سخاوت کیا کرو، بھوکھوں کو کھانا کھلایا کرو، اس لیے کہ حضور غوث اعظم کہتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ بھوکھے کو کھانا کھلاؤ، اللہ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین ذی وقار، اگر مجوسی بھوکھوں کو کھانا کھلائے تو اللہ رب العالمین اسے دولت ایمان بھی عطا فرماتا ہے، اور بوقت موت اس کی زبان پہ کلمہ شہادت کو جاری و ساری بھی فرماتا ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم مرد حق کے ہاتھ اس کو اپنا سلام پیش فرماتے ہیں اور اس کے ہاتھ سلام روانہ کرتے ہیں، تو پھر غور کیجئے کتنا مبارک اور کتنا عظیم عمل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں سے سایہ عطا فرمائے گا۔ لیکن جب بھی یاد رکھیں کوئی عمل کرنا ہو تو اسے خلوص نیت سے کیا جائے، ریاکاری سے ہٹ کر، دنیا داری سے ہٹ کر اللہ کی رضا اور اس کی بارگاہ کے اندر مقام قرب حاصل کرنے کی غرض سے کیا جائے تو پھر ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا مقام اور درجہ رکھتا ہے، اور اس کے بدلے جو اللہ کریم ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے وہ ڈھیروں ڈھیر اور خیر کثیر حاصل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق عمل کرنے کی کما حق توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔